قاضی بولا 10 لاکھ لے لو اور بوڑھے سے نکاح کر لو۔ لڑکی بولی ابو بیمار ہیں، دوائی کے لیے مجبور ہوں میں۔ بوڑھا وہیل چیئر پر تھا، عمر 80 سال، چہرہ زخمی۔ نکاح کے بعد بولی لاش کہاں دفن کرنی ہے بتاؤ؟ بوڑھا ہنسا، کہا بیٹی نکاح کے بعد میری جان لوں گی۔ لاہور کی گرمی تھی، گولا منڈی کی تنگ گلی میں فاطمہ بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں ابو کی میڈیکل رپورٹ تھی، کینسر لاسٹ اسٹیج پر۔ ڈاکٹر نے کہا 10 لاکھ لاؤ، کل کیمو شروع ہے ورنہ۔ فاطمہ کی عمر 19 سال تھی، کالج فرسٹ ایئر میں تھی۔ ابو رکشہ چلاتے تھے، 6 مہینے سے بستر پر تھے، بیمار۔ ماں 5 سال پہلے فوت ہو چکی تھی، کینسر سے ہی۔ گھر میں چھوٹے 3 بہن بھائی تھے، بھوک سے رو رہے۔ فاطمہ نے محلے کے ہر دروازے پر مدد مانگی تھی۔ سب نے کہا بیٹا ہم خود غریب ہیں، معاف کر دو۔ فاطمہ نے آسمان کو دیکھا، یا اللہ کوئی راستہ دکھا۔ تبھی محلے کی زیبدہ خالہ آئی، سر پر کالا دوپٹہ۔ بولی فاطمہ ایک رشتہ ہے، 10 لاکھ کیش ملے گا تجھے، بس بوڑھے آدمی سے نکاح کرنا ہے ایک رات کا۔ فاطمہ کانپ کے بولی خالہ یہ گناہ ہے، میں نہیں کروں گی۔ وحیدہ بولی مرنے دے باپ کو پھر، غیرت لے کر بیٹی۔ بوڑھا مالک ہے دبئی کا، 2 دن کا مہمان ہے بس، نکاح کرے گا صبح طلاق دے دے گا، 10 لاکھ تیرا۔ فاطمہ نے ابو کے سوکھے ہونٹ دیکھے، پانی مانگ رہے تھے۔ فاطمہ ٹوٹ گئی، بولی خالہ مجھے منظور ہے، لے چلو۔ رات 10 بجے پرانی حویلی میں لے گئی فاطمہ کو۔ اندھیرا کمرہ تھا، سامنے وہیل چیئر پر بوڑھا بیٹھا تھا، عمر 80 سال ہو گئی، چہرے پر تیزاب کے نشان تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، آکسیجن لگی تھی ناک میں۔ ساتھ قاضی بیٹھا تھا، نکاح کے کاغذ ہاتھ میں تھے۔ قاضی بولا بیٹی 10 لاکھ حق مہر ہے، منظور ہے تجھے؟ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو گرے، بولی جی منظور ہے۔ نکاح ہو گیا۔ بوڑھے نے انگوٹھا لگایا، فاطمہ نے سائن کیے۔ قاضی نے 10 لاکھ کیش کا بیگ فاطمہ کے ہاتھ میں دیا۔ بوڑھا بولا بیٹا مجھے کمرے میں لے چلو، بات کرنی ہے۔ فاطمہ ڈر گئی، یا اللہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ کمرے میں جا کر بوڑھا بولا بیٹا دروازہ بند کر دو۔ فاطمہ کا دل بند ہونے لگا، موت سامنے لگ رہی تھی۔ بوڑھا بولا ڈرو مت بیٹا، میں تمہارا باپ لگتا ہوں۔ فاطمہ بولی پھر نکاح کیوں کیا مجھ سے آپ نے؟ بوڑھا رو پڑا، بولا میری بیٹی تمہاری عمر کی تھی، 5 سال کار ایکسیڈنٹ میں مر گئی ماں کے ساتھ، میں بچ گیا مگر چہرہ جل گیا، ٹانگیں ختم ہو گئیں، دبئی میں اکیلا ہوں، 50 کروڑ کا مالک ہوں میں، ملوث کوئی نہیں، میرے مرنے کے بعد سب نوکر کھا جائیں گے، میں ایک ایماندار وارث چاہتا تھا جو لالچی نہ ہو۔ زبیدہ نے بتایا ایک لڑکی باپ کے لیے عزت بچانے آئی ہے، میں نے کہا وہی میری بیٹی بنے گی اگر دل صاف ہوا۔ فاطمہ حیران رہ گئی، بولی تو یہ سب ٹیسٹ تھا میرا؟ بوڑھا بولا ہاں بیٹا، 10 لاکھ حق مہر نہیں تحفہ تھا، اگر تم لالچی ہوتی پیسے لے کر بھاگ جاتی ابھی، مگر تم رکی ہو، پوچھ رہے ہو اب کیا کروں میں؟ فاطمہ بولی بابا مجھے ابو کی دوائی کے لیے پیسے چاہیے۔ بوڑھا ہنس بولا کل تیرے ابو جی کا علاج شروع ہوگا، لاہور کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں VIP روم میں۔ پہلی رات بوڑھے نے فاطمہ کو بیٹی کہہ کر سلایا۔ صبح ڈرائیور آیا، 10 لاکھ ہسپتال میں جمع کروا دیے۔ دوسرے دن فاطمہ کے ابو کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ تیسرے دن بوڑھا بولا بیٹا کالج جانا شروع کر دو۔
چوتھے دن بوڑھے نے فاطمہ کو لیپ ٹاپ لے کر دیا۔ پانچویں دن زبیدہ خالہ آئی، بولی دھوکہ ہو گیا تجھ سے بوڑھا، طلاق نہیں دے رہے، تجھے قید کر لیا اس نے۔ فاطمہ بولی خالہ یہ میرے نئے ابو ہیں، بکواس بند کرو۔ چھٹے دن بوڑھے کے بھتیجے دبئی سے آ گئے، غصے میں بولے چچا یہ لڑکی فراڈ ہے، جائیداد کے لیے پھنسا رہی ہے۔ بوڑھا بولا اگر یہ فراڈ ہے تو تم سب کیا ہو؟ میرے ایکسیڈنٹ کے بعد ایک بار ملنے نہیں آئے تم۔ ساتواں دن بھتیجوں نے کورٹ میں کیس کر دیا، نکاح جیلی کا۔ آٹھویں دن پولیس آئی، فاطمہ کو تھانے لے گئی پوچھ گچھ کے لیے۔ انسپکٹر بولا لڑکی سچ بولو، 10 لاکھ کس کے لیے بکی ہونا؟ فاطمہ رو پڑی، بولی سر میں بکی نہیں، بیٹی بنی ہوں۔ 9ویں دن جج کے سامنے پیشی ہوئی، میڈیا آ گیا، پیروں میں ہیڈ لائنز چلی، 19 سالہ لڑکی 80 سالہ بوڑھے سے نکاح۔ 10ویں دن فاطمہ کے کالج نے نکال دیا بدنام کر کے۔ 11ویں دن محلے والوں نے گھر پر پتھر مارے گندے۔ 12ویں دن فاطمہ کے ابو کو پتہ چلا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ 13ویں دن بوڑھا وہیل چیئر پر کورٹ آیا آکسیجن کے ساتھ، جج کے سامنے بولا یہ میری قانونی بیوی نہیں، بیٹی ہے، میں اسے 50 کروڑ کا وارث بناتا ہوں اپنی مرضی سے۔ 14ویں دن ڈی این اے ٹیسٹ کا آرڈر آیا کورٹ سے۔ 15ویں دن رپورٹ آئی، بوڑھے اور فاطمہ کا رشتہ نہیں ہے۔ 16ویں دن بھتیجے ناچنے لگے، کہا دیکھ فراڈ پکڑا گیا۔ 17ویں دن بوڑھا کورٹ میں گر پڑا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ 18ویں دن ہسپتال میں آئی سی یو میں تھا، موت کا فرشتہ۔ 19ویں دن بوڑھے نے فاطمہ کو بلایا، وصیت کرنے لگا، بولا بیٹا میں جا رہا ہوں مگر ایک راز سن لو۔ 20ویں دن فجر کے وقت بوڑھے نے آخری سانس، بوڑھے کی موت کے بعد وکیل آیا فاطمہ کے پاس، بولا مرحوم ملک صاحب کی وصیت کھولنی ہے آج، اگر فاطمہ 40 دن عدت پوری کرے اس حویلی میں تو 50 کروڑ کی جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ بھتیجے چیخ پڑے یہ کالا قانون ہے، ہم نہیں مانتے۔ فاطمہ بولی مجھے جائیداد نہیں چاہیے، ابو کا دفنانا دو بس۔ وکیل بولا بیٹا وصیت کی شرط ہے 40 دن یہاں رہنا۔ فاطمہ نے ہاں کر دی، حویلی میں رہنا شروع کر دیا۔ 21ویں دن رات کو حویلی میں عجیب آوازیں آنے لگیں۔ 22ویں دن فاطمہ کو خواب آیا، بوڑھا رو رہا تھا، بولا بیٹا تہ خانے میں جاؤ، میرا قرضہ چکانا ہے۔ 30ویں دن فاطمہ نے تہ خانہ ڈھونڈا، پرانا تالا لگا تھا۔ 24ویں دن تالا توڑا، اندر 20 سال پرانی فائل تھی۔ فائل کھولی تو فاطمہ کے ابو کی تصویر نکلی جوانی کی۔ وہیں دن خط پڑا، میں اکرم مالک رکشہ ڈرائیور اکبر کے ساتھ 20 سال پہلے اکبر نے میری جان بچائی تھی، ڈاکوؤں سے گولی کھائی تھی، میرے لیے اپنا رکشہ بیچ کر علاج کروایا میرا۔ میں نے وعدہ کیا تھا اکبر تیرا قرض بیٹی کے روپ میں ادا کروں گا۔ 26ویں دن فاطمہ کو ہوش آیا، یا اللہ یہ میرا ابو ہے، بوڑھا مالک صاحب میرے ابو کا پرانا مالک نکلا۔ 27ویں دن بھتیجوں نے حویلی پر آ کر حملہ کر دیا، آگ لگا دی، فاطمہ تہ خانے میں پھنس گئی، دھواں بھر گیا سارا۔ 28ویں رات پولیس نے بچایا، فائل بھی جل گئی آدھی سی۔ 29ویں دن کورٹ میں فاطمہ نے سچ بتایا، جج رو پڑا، بولا 20 سال پہلے اکرم مالک کی نیکی آج رنگ لائی ہے۔ 30ویں دن فاطمہ کے ابو وہیل چیئر پر کورٹ آ گئے گواہی دینے کے لیے، لے ہاں مالک صاحب میرے سیٹھ تھے، میں نے جان دی تھی،
انہوں نے کہا تھا اکبر ایک دن تیری بیٹی میری بیٹی 31 دن جج نے فیصلہ سنایا 50 کروڑ فاطمہ کے نام 32ویں دن بھتیجوں کی جیل ہوگی فراڈ اور قتل کی کوشش ناکام 33 دن فاطمہ نے اعلان کیا یہ پیسہ میرا ہے، یہ میرے ابو کی 20 سالہ پرانی نیکی کا صلہ ہے 34ویں دن فاطمہ نے 50 کروڑ سے کینسر ہسپتال بنوایا، نام رکھا اکرم ملک اکبر فری کینسر ہسپتال 35ویں دن ہسپتال کا افتتاح ہوا، 500 مریض فری داخل ہوئے 36ویں دن فاطمہ نے کالج دوبارہ جوائن کیا، لا کی ڈگری حاصل کی 37ویں دن زیبدہ خالہ معافی مانگنے آئی، روتے ہوئے بولی بیٹا میں نے پیسے کے لیے تیری عزت کا سودا کیا، فاطمہ نے گلے لگا لیا، بولی خالہ آپ کی وجہ سے ابو اور 38 دن فاطمہ کی شادی ہوئی، ایک دن ڈاکٹر سے سہارا بنا 29 دن فاطمہ بولی نکاح بقاؤ نہیں ہوتا جب نیت صاف ہو 40ویں دن ملک صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھی سب نے، فاطمہ بولی ابو کا قرضہ اتر گیا، نیکی کے صلے مل گیا مجھے 1 سال بعد فاطمہ وکیل بن گئی، غریب لڑکیوں کے کیس فری کیے، ہسپتال میں روز 100 کینسر کے مریض فری علاج کرتی، اکبر رشکہ والا اب ہسپتال کے ٹرسٹی ہے عزت سے، رپورٹر نے پوچھا فاطمہ 10 لاکھ کا نکاح کیسے لگا تھا، فاطمہ ہنسی بولی 10 لاکھ نے مجھے 50 کروڑ کا مالک نہیں بنایا، 50 کروڑ کی انسانیت کی وارث بنا دیا ہے، اللہ نے نکاح جب مجبوری میں ہوا تو نیت صاف ہو تو عبادت بن جاتی ہے، لالچ میں ہو تو سود ہے اور سود گھٹنے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی لائف میں بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہو تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس طرح کے معاملات کس طرح کے پیش آتے ہیں۔ باقی دیکھتے رہیں، نیکسٹ ویڈیو کا انتظار ضرور کریں۔